السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ اس حدیث میں ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے اسلام کی بنیادی تعلیم قرار دی گئی ہے۔ یعنی کسی کا اسلام اسی صورت میں برقرار ہوگا جب وہ روزے کی پابندی کرے گا، روزہ رکھے گا۔ دیکھیے، رمضان کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ بقیہ اور سال بھر میں اور روزے ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے روزے کیا ہیں؟ نفل روزے ہیں۔ ہم رکھیں ثواب ہے، نہ رکھیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے محرم کا روزہ ہے، شعبان کا روزہ ہے، شوال کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، عشرہ ذی الحجہ کا روزہ ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، ایام 20 کا روزہ ہے۔ بہت سارے روزے ہیں، لیکن یہ سب کے سب روزے کیا ہے؟ نفل ہے۔ لیکن ماہ رمضان کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ اس کا رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کی ایک دو آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی رمضان کو پالے اس پر فرض ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ تو رمضان کا روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، یہ فرض ہے۔ اور رمضان کا روزہ کا مقام اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ رمضان میں ہم اس رمضان کے روزے کا ہم اہتمام کریں، اور یہ فرض روزہ ہے، ہمیں ہر حال میں رکھنا ہے۔ بہت مجبوری ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، سفر ہے تو شریعت میں رخصت دی ہے، لیکن نارمل حالت میں گھر میں جو ہم رہتے ہیں، صحت مندی کے عالم میں ہیں، تندرستی کے ایام سے گزر رہے ہیں، تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ماہ رمضان کا روزہ رکھیں۔ بہت سارے مسلمان نماز کی پابندی کرنے والے، زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے، حلال کھانے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، دین کی باتوں، دین پر چلنے والے، لیکن آپ دیکھیں داڑھی رکھے ہوئے ہیں، پجامہ کرتا پہنے ہوئے ہیں، دینی مزاج ان کا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ کوئی مزدوری کے نام پہ، کوئی نوکری کے نام پہ، کوئی بھوک کی شکایت لے کے کہا ہم سے روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب شیطانی چال ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رمضان کا روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر بہت سخت عذاب ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب اور صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ پوری لمبی روایت ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور مجھے ایک پہاڑ پر لائے، اور ان دونوں نے کہا اس پر چڑھو، یعنی فرشتوں نے مجھ سے کہا چڑھو۔
میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے اسے آسان بنا دیتے ہیں. پھر میں چڑھا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا. وہاں میں نے سخت قسم کی آوازیں سنی، بھیانک آواز. میں نے دریافت کیا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، کون چلا رہا ہے، کیا ہوا ہے یہاں پر، کیوں چیخو پکار ہو رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے. اللہ اکبر. کہا یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے. پھر وہ مجھے لے کر کچھ آگے چلے. میں نے وہاں پر کچھ ایسے الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کو دیکھا. اللہ اکبر. غور کرنے کی بات ہے، رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے. کہا کچھ ایسے الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کو دیکھا جن کے منہ یعنی جبڑے چیرے جا رہے ہیں، چیرے ہوئے تھے اور ان سے خون بہ رہا تھا. میں نے سوال کیا کہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا جرم ہے کہ ان کے جبڑوں کو منہ کو چیرا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے اور خون بہ رہا ہے اور یہ چیخ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کون لوگ ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے، یہ اس آدمی کی سزا ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے افطاری کر لیتا ہے، جان بوجھ کر روزہ پہلے افطار کر لیتا ہے. تو بتائیں جو بالکل روزہ نہ رکھے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے، اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے. لہذا یہ روایت ہم سب کو نصیحت کرتی ہے کہ ہم ماہ رمضان کا روزہ رکھیں. سال کے ہم 11 مہینے میں ہم کھائیں پیئیں کمائیں دولت کمائیں اکٹھا کریں، لیکن اللہ کے واسطے جب ماہ رمضان آئے تو عبادت کی طرف زیادہ ہم کو توجہ دینا چاہیے. وہ فرض ہمیں ادا کرنا چاہیے. کیا ہے وہ فرض؟ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ مرکزی عبادت. رمضان کی سب سے مرکزی عبادت یہی ہے. روزہ خوری سے بچنا چاہیے. روزہ رکھنا فرض ہے، اس کو رکھنا چاہیے، اور روزہ خوری سے بچنا چاہیے. بہت بڑا گناہ ہے. جیسا کہ ابھی حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے عمدن جان بوجھ کر کے افطار کر لیتے تھے. انجام کیا ہوا کہ ایسے لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور پھر ان کے منہ کو چیرا جا رہا ہے اور خون بہ رہا ہے اور بھیانک قسم کی آواز نکال رہے ہیں، چیخ رہے، چلا رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں اور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں، اس کی بندگی اور عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، لہذا ہم کو اس کا رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.